کہ وہ چیز اس کے لیے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر اذیت کا باعث بنتی ہے، تو وہ آدمی کہے جی میں اس چیز کو عملاً یعنی اپنے خیال سوچ کہ اس کو استعمال ہی نہ کروں، یہ مجھے اذیت دیتی ہے، اذیت کا سبب ہوتی ہے، تو عملاً ایک چیز کو چھوڑ دینا اس نیت سے کہ یہ میرے لیے اذیت کا سبب ہو نہ بنے، اس کو چھوڑ دیا جائے عملی طور پر۔ اب یہ کل 3 قسمیں ہوگی۔ نمبر 1، عقیدہ رکھا جائے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کے بارے میں حرام ہونے کا۔ نمبر 2، انسان قسم اٹھا لے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کے متعلق کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ نمبر 3، کہ آدمی جسمانی یا روحانی طور پر اس چیز کو اپنے لیے باعث اذیت سمجھے تو اس کا استعمال عملاً چھوڑ دے۔ یہ تیسری صورت۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کہ اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ مسئلہ اور یہ صورت انتہائی نازک ہے، اور میرے اللہ نے یہ خطاب بھی کافروں سے، انسانوں سے مطلقاً نہیں کیا، ایمان والوں سے کیا ہے کہ ایمان والوں، کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، وہ تو میرے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تم تو یہ مان چکے ہو، تم دعویٰ کر چکے ہو، تم وعدہ کر چکے ہو کلمہ پڑھ کے کہ ہم مانیں گے اللہ تیرے حکموں کو، تو جو چیز میں رب نے حلال بنائی ہے اس کو تم حرام ہونے کا عقیدہ نہ رکھو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حلال کے متعلق حرام ہونے کا عقیدہ رکھے گا تو یہ انتہائی نازک صورتحال ہے۔ اب ذرا انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آیا اس صورت میں ایمان بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کیونکہ یہ خدائی اختیار ہے کہ چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ اب ایک چیز کو اللہ حلال بنائے ہمارے لیے اور ہم عقیدہ رکھے اس کے حرام ہونے کا، تو یہ اللہ کی بغاوت ہوگی، خدائی تصرف میں دخل اندازی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کے بارے میں حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ ازرو مسئلہ بڑا ہی نازک حکم ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جو دوسری صورت ہے کہ آدمی قسم اٹھائے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کی ایک قرآنی مثال بالکل واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احمد علی صاحب ذرا ان کے آستے کر لیا آواز، یا باہر بیٹھ جان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، سورہ تحریم۔ فرمایا میں شاید قسم اٹھائی تھی، وہاں یہ نہیں تھا
کہ اللہ کے نبی نے اس حلال کو حرام سمجھا تھا، عقیدہ یہی تھا حلال ہے، مگر اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی اس خاص عذر واقعہ کی وجہ سے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو بو سے بڑی نفرت ہوتی تھی۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ اس میں شاید وہ بدبو کی آمیزش آ گئی ہے، تو فرمایا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، قسم اٹھائی۔ تو وہاں سورہ تحریم کا جو آغاز ہی آپ دیکھیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ حالانکہ جو سورت نمبر 1 میں بتائیے یہ وہ نہیں تھی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، لما یہ کلمہ سوالیہ کیوں آپ نے حرام قرار دیا؟ ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تو آپ نے اس کو قسم اٹھا کر اپنے لیے کیوں حرام کیا؟ پھر اللہ نے حکم دیا میرے پیارے پیغمبر، آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑیں۔ تو لہٰذا کوئی آدمی حلال شے کے بارے میں اس طرح کی قسم اٹھا لے کہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، تیسری جو صورت ہے کہ کوئی چیز آدمی کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، جسمانی طور پر اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے، اور وہ اس چیز کا استعمال ترک کر دیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس نے اپنی مرضی، نہ عقیدہ ہے حرام ہونے کا اور نہ اپنے لیے ممنوع ہونے کی قسم اٹھائی ہے، دونوں کام نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے مزاج کے موافق نہیں۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ ساری کی ساری بندہ استعمال کرے، جو چیز موافق نہیں ہے مزاج کے، طبیعت، اس کو آدمی چھوڑ دے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، جو اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال کر دی، ان چیزوں کو حرام نہ بناؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکری ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں لوگ نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی جانب سے وہ حرام نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ کی جانب سے وہ حرام نہیں ہے، جبکہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے دور میں اس کو حرام نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے یہ بھی لمحہ فکری ہے، کہیں قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اگر کوئی آدمی حرام سمجھے گا تو یہ حد سے کیا ہو جائے گا؟ تجاوز ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔
ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اس لیے فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ تم، مما رزقکم اللہ، جو اللہ کریم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال بھی اور طیب بھی۔ حلال اور طیب یہ دونوں لفظ جب اکٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے، جب ایک کلام میں اکٹھے جمع ہو جائیں، حلال اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حلال ہو، اور طیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی بندے کا حق متعلق نہ ہو، کسی بندے کا حق اس چیز سے متعلق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی جانب سے حلال ہے مگر بندے کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ حلال تو ہوگی من جانب اللہ مگر طیب نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے گھر کی رکھی ہوئی مرغی وہ ذبح کرتا ہے کہ چلو خود بھی کھائیں گے، کسی دوست کی بھی دعوت کر دیں گے، یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ حلال ہے کیونکہ اللہ نے مرغی کو حلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت تو کھایا ہے، اور جمعے کی فضیلت جلدی آنے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، پہلے آنے والا اس کو اتنا ثواب ہے جس طرح اس نے اونٹ صدقہ کیا، دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا ہے جیسے گائے صدقہ کی، تیسرے نمبر پر آنے والا ایسے جیسے بکرا اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، چوتھے نمبر پر آنے والا فرمایا وہ ایسے جیسے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، صدقہ کی۔ تو مرغی حلال ہے۔ ایک آدمی کسی آدمی کی مرغی چوری کر کے لے آتا ہے اور اس کو پکایا، اب وہ چوری والی مرغی حلال تو ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے حلال ہے وہ، مگر وہ طیب نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دوسرے آدمی کا حق متعلق ہے، کسی کی مرغی کھا رہا ہے۔ تو حلال اور طیب یعنی اللہ کی جانب سے حلال ہو اور کسی بندے کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مال حاصل کرنے کے لیے بہت ترغیب اور زور دیا گیا ہے کہ حلال کماؤ، حلال بناؤ مال کو۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بندے بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ جو حلال طریقے سے کمایا وہ بھی بتانا پڑے گا اور جو حرام طریقے سے کمایا وہ بھی بتانا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کے اندر آپ نے تشہد پڑھا، اس کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہے، التحیات للہ، یا اللہ میری ساری زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والصلوات، یا اللہ میری تمام بدنی
اور فعلی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ نمبر 3 والطیبات، اس کا معنی ہے تمام مالی عبادتیں، مگر لفظ ذکر کیا گیا تو یہ بات کا، مال کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف در حقیقت معنی کے اعتبار سے مال بنتا ہے موصوف، اور طیب بنتی ہے اس کی صفت۔ مال ہے موصوف اور طیب بنتی ہے اس کی صفت۔ تو جہاں موصوف کو چھوڑ دیا جائے اور صفت کو ذکر کر دیا جائے ذات کے درجے میں اتار کر، وہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس چیز کی ذات کی طرف اتنا دھیان نہ دو جتنا اس کے وصف کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تو یہ بات کی صفت ذکر کروائی نبی کریم علیہ السلام سے، وہ تو یہ بات اشارہ کر دیا مال حاصل کرنے کی فکر اتنی نہ کرو جتنا کہ مال کے پاک اور حلال ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے صفت کو ذکر کیا، موصوف کو وہاں ذکر نہیں کیا۔ وَالطَّیِّبَاتُ، تو پاکیزہ مالی عبادتیں، مال کا حلال ہونا۔ کُلُوا، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا، حلالا طیبا، اللہ کی طرف سے حلال ہو اور کسی بندے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ اور فرمایا تمہارے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا کہ تم اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو۔ یہ جذبہ تمہارے اندر کب پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب تمہارے دلوں میں تقوی آئے گا۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا پھر ان چیزوں کی طرف دھیان بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے تقوی کا حکم دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس ذات پر تم ایمان لائے ہو۔ کیا ہم نے آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے۔ تو جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو، جس کو اس نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس کو اس نے حرام کر دیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ اوپر اشارت تو نص کے طور پر قسم کا ذکر آ گیا گویا۔ میں نے جو 3 صورتیں بتائیں ان میں نمبر 2 جو بتائی ہے وہاں قسم کا ذکر تھا، اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا مسئلہ اور قسم کا کفارہ قسم کے بارے میں بیان کر دیا۔ قسم اس کی کل 3 صورتیں ہیں، یا کہہ دیں 3 قسمیں ہیں۔ یمین کی، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے 3 قسمیں سمجھیں، ان کی تعریف، پھر اس کے بعد ان کا حکم۔ نمبر 1، پہلی قسم ہے یمین لغو۔ یمین کا معنی ہے قسم، لغو کا معنی ہے بیکار، بیہودہ۔ تو یمین لغو یہ ہے بس آدمی بلا قصد، بلا ارادہ بات بات پر قسم اٹھائے، بات بات پر قسم اٹھائے، بات بات پر قسم اٹھائے۔ یعنی صبح سے لے کر رات تک اگر اس کی قسموں کو شمار کیا جائے تو شمار میں نہ آ سکے۔ ایسی قسم کو کہتے ہیں یمین لغو۔
یمین لغو، نہیں وہ الگ الگ ہے، اصل میں لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی بے شمار ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی متعین کرنا پڑتا ہے۔ یمین کا معنی طاقت بھی ہے، یمین کا معنی دایاں بھی ہے، یمین کا معنی برکت بھی ہے، یمین کا معنی قسم بھی ہے، یہ سب معنی ہیں۔ خود قسم کے لیے عربی زبان میں یمین کا لفظ بھی ہے، حلف کا لفظ بھی ہے، اور قسم کا لفظ بھی ہے۔ تو یمین لغو قسم، بلا ارادہ، بات بات پر قسم۔ نمبر 2، دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس، غین میم واو سین، وہ قسم ہے کوئی آدمی زمانہ ماضی کے کسی شے، کسی کام، کسی چیز کے متعلق جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، عمدن جھوٹی قسم اٹھائے۔ مثلا زمانہ ماضی کے متعلق کوئی کام ہے، کسی نے کہا آپ نے فلاں وقت یہ کیا ہے، اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے یہ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی قسم اٹھائے کسی خبر کے متعلق، زمانہ ماضی کے متعلق، یہ ہوتی ہے یمین غموس۔ نمبر 3، یمین منعقدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی زمانہ مستقبل کے اعتبار سے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھائے۔ بعض کام کرنے کے ہوتے ہیں، یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا قسم اٹھائے میں ایسا نہیں کروں گا کسی کام کے متعلق۔ کوئی گناہ کا کام ہے، قسم اٹھاتا ہے میں نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب ان میں سے جو پہلی قسم ہے یمین لغو، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قسم بھی گناہ ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں دنیاوی اعتبار سے، صرف اللہ تعالیٰ سے استغفار اور معافی مانگنا ضروری ہے کہ یا اللہ یہ جو میں بار بار تیرا نام لے کر قسم اٹھاتا ہوں، تیرے نام کی بے ادبی کا ارتکاب میں کر رہا ہوں فضول، تو اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اس کے لیے استغفار ہے۔ اگر انسان استغفار کر لے گا تو دنیاوی اعتبار سے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، اور اخروی اعتبار سے اس اعتبار سے سزا کوئی نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے یمین غموس، یہ بہت سخت قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں، الکبائر، میں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ ان میں سے ایک گناہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، الیمین الغموس، جھوٹی قسم، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کفارہ سزا دنیا میں کوئی نہیں، آخرت کے اندر اس کی سزا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ میں غوطے دیے جائیں گے، اس کو معافی نہیں ہے۔ غموس آئی غمس سے ہے، غمس کا معنی ہوتا ہے غوطہ، ڈبو دینا، تو اس آدمی کو بھی اس جہنم کی آگ میں غوطے دیے جائیں گے۔
تیسری جو قسم ہے یمین منعقدہ، کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کو پورا کیا جائے۔ اگر کام کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو کیا جائے، اگر نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اس کام کو نہ کیا جائے۔ اگر اس نے اس قسم کو پورا کر لیا تو ٹھیک ہے، پوری ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ اگر اس قسم کو اس نے توڑ ڈالا، قسم کے خلاف ہو گیا، تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ اس کا کفارہ فرض ہے، کفارہ دینا ضروری ہے۔ اور کفارہ یہ ہے، نمبر 1 غلام آزاد کرے، یہاں بڑی توجہ ذرا رکھنا۔ نمبر 1 غلام آزاد کرے۔ نمبر 2 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، درمیانے قسم کا کھانا جو عموماً گھر میں استعمال ہوتا ہے، بہت چلو اعلیٰ بھی نہ ہو اور بہت گھٹیا بھی نہ ہو، درمیانے قسم کا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا درمیانہ۔ نمبر 3 یا 10 مسکینوں کو کپڑا، کپڑے میں پورا جوڑا ہو تو بہت ہی اچھا، اگر پورا جوڑا نہ ہو تو کم از کم اتنا کپڑا کہ جو اس کے سطر کو ڈھانپ سکے۔ آپ یوں سمجھ لیں کوئی چادر دے دی، یا اس کو قمیص دے دی، یا شلوار کا کپڑا دے دیا، اس بقدر جس سے قمیص بن سکے یا شلوار بن سکے یا پورا جوڑا ہو، تو کم از کم ایک کپڑا یعنی قمیص یا شلوار یا چادر نیا۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان میں سے غلام وہ تو بالکل ہی خارج ہو گیا، اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ باقی رہ گی 2 چیزیں۔ ان 2 چیزوں میں اس کو اختیار ہے، یا آپ کہہ لیں تینوں میں اختیار ہے، مرضی ہے ان میں سے جو کام بھی کرے، ان میں ترتیب نہیں ہے۔ اس کی طبیعت چاہتی ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانے کی تو کھانے کا اہتمام کرتے، اس کی طبیعت چاہتی ہے 10 مسکینوں کو کپڑا دینے کی تو کپڑا دے دے۔ اختیار ہے، جو اپنی چاہت اختیار سے کرے کر لے۔ لیکن اگر یہ آدمی جس کی قسم ٹوٹی ہے وہ ایسا غریب ہے، ایسا فقیر ہے کہ وہ کسی کو کیا کھلائے گا، وہ خود گھر میں بچے بھوکے ہیں، جس کے گھر سے خود چوہے ناراض ہو کر جائیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کیا کھلائے گا؟ یعنی ایسا آدمی ہے کہ کپڑے کی حیثیت بالکل نہیں، کھانا کھلانے کی حیثیت ہے ہی نہیں، غریب ہے، پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر 3 روزے رکھے جائیں گے لگاتار، مسلسل۔ روزے پہلے نہیں ہوں گے، اگر مالی کفارہ ادا کرنے کی حیثیت ہے تو پھر روزے ساری زندگی رکھتا رہے، قسم کا کفارہ نہیں بنے گا، کیونکہ پہلے جو درجہ ہے وہ ہے انہیں کو۔ یہ جو قسم جو ہے تو اس میں جو فکرہ بولا جاتا ہے اس کے اندر قسم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ مثال کو ایک آدمی کا جی میں یہ کام نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں قسم کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ دونوں کی ٹوٹ جاتی ہے، تو ایک میں قسم اس نے اٹھائی ہے، ایک میں اس نے قسم نہیں اٹھائی۔ نہ قسم تو تب بنے گی نا جب قسم کا لفظ استعمال ہوگا، ہاں ضروری ہے۔ سادہ قسم کے ساتھ اعتبار نہیں جی نہ، سادہ قسم کا لفظ جب بولے جی میں قسم اٹھاتا ہوں تو عرف عام میں وہ اللہ ہی کی قسم ہوتی ہے،
تو وہ قسم ہی ہوگی. ٹھیک ہے، صفت ہے اللہ کی، اللہ ہاں وہ بھی قسم ہوگی. جی نہ اس کی قسم نہیں ہوتی، وہ درست نہیں ہے. نہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. غیر اللہ کی قسم نہیں، قسم صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کے نام کی اور اللہ کی صفاتی نام کی، یعنی اللہ کی صفتوں کی. تو یہ قسم کی 3 قسمیں، تعریف اور ان کا حکم سمجھ آ گیا ہے. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں میں، اس میں پکڑ نہیں ہوگی. بھائی استغفار کرو اللہ سے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہاری گرفت کرے گا، پکڑے گا، بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے مضبوط عقد باندھا ہے قسموں کا. عقدتم، عقد باندھنا، ایمان یمین کی جمع ہے قسموں کا. فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اطعام کھلانا، 10 مساکین مسکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط، درمیانہ، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو. یہ درمیانے کھانے کی قید لگائیے ادنا سے بچنے کے لیے. سمجھ آئی؟ درمیانے کی قید لگائیے ادنا سے بچنے کے لیے، یعنی اعلیٰ کی نفی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اعلیٰ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کیا ہی کہنے، وہ تو بہادروں والا کام ہے، وہ تو جوان مردوں والا کام ہے، وہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو درمیانہ قسم کا کھانا کم از کم، اعلیٰ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی دل تو کرتا تھا تو میں اعلیٰ کھانا کھلاؤں مگر اللہ نے درمیانے کا کہا ہے. تو یہ جو اللہ نے درمیانے کا کہا ہے یہ ادنا سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ ادنا پر نہیں آنا. تو اس سے اعلیٰ جو کھلانا چاہتے ہو تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. خوب کھلاؤ، اچھا گوشت لاؤ، اچھا کھانا بناؤ. فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو. او کسوتہم، یا ان کا لباس، کسوہ بمعنی لباس، کپڑے. او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا. یہ ہے مالی کفارہ. پہلے یہ ہے، آگے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی یہ مالی کفارے کی طاقت نہ پائے، اس کی طاقت ہے ہی کوئی نہیں، فَصِيَامُ 3 ایام، پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں لگاتار مسلسل. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسمیں اٹھا لو، جب تم، یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد قسم توڑ دو. اٹھانے کا ذکر کیا، صرف اٹھانے سے تو کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ ہوتا ہے قسم توڑنے کے بعد. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے اور ابھی قسم توڑی نہیں، وہ کہتا چلو جی کفارہ پہلے دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی قسم ٹوٹ جائے، تو ابھی ٹوٹی نہیں، ٹوٹنے سے پہلے کفارہ دے دیتا ہے، تو یہ کفارہ
درست نہیں، صدقہ بن جائے گا، مگر اس کے بعد اگر قسم ٹوٹی ہے تو قسم کا کفارہ ہمیشہ قسم کے ٹوٹنے کے بعد ہی ہوتا ہے، کفارہ ہے ہی قسم ٹوٹنے پر۔ جس طرح نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے پہلے قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یا جس طرح رمضان کے روزے وقت آنے سے پہلے نہیں ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو جنوری میں ہم رکھ لیتے، یہ اس دفعہ جون کے آ رہے ہیں، جولائی کے آ رہے ہیں، تو چلو ذرا سہولت رہ جائے گی، مگر نہیں رکھ سکتے، وقت سے پہلے ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح کفارہ قسم ٹوٹنے سے پہلے، تو یہاں بظاہر قسم اٹھانے کا ذکر ہے، جب تم قسم اٹھا لو، مراد یہ ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ اور اس کے بعد قسم ٹوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی قسمیں اٹھاؤ تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ جب قسم اٹھا لو تو قسم کو پورا کرو، قسم توڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، قسموں کی حفاظت کرو، مراد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں قسم اٹھائی ہے اصول شرعیہ کے مطابق وہ ٹھیک ہے تو اس قسم کی کیا کرو؟ اگر قسم اٹھا بیٹھے ہو اور وہ شرعی اصول اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تو اللہ نے قسم توڑنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اصول شرعیہ کے موافق نہ تھی۔ یا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں ہے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں مستح کو خرچہ نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قسم تم نے اٹھائی ہے، توڑو اس قسم کو، کفارہ ادا کرو اور اس کا خرچہ جاری کرو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْکُمْ، صاحب فضل لوگ، مالدار لوگ اس طرح کے احسانات کو ترک کرنے کی قسم نہ اٹھائیں کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے اگر آپ کا دل دکھایا وہ الگ بات ہے، مگر آپ اپنا احسان، اپنی مروت جاری رکھیں، اور ان کو بھی قسم توڑنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے گناہ کی تو فرمایا کہ اس قسم کو پورا نہیں کرنا، اس کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ کوئی آدمی قطع رحمی کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں اپنے فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، گناہ، قسم فرمایا توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو جو قسم اصول شرعیہ کے موافق ہو اس قسم کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور یہ حفاظت قسموں کی، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تشکرون، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے اور تمہیں ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، اور جب شکر ادا کرتے رہو گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس نعمت میں اور برکت پیدا کر کے اس میں اضافہ برکتیں ڈال دوں گا تمہارے لیے جتنا تم شکر ادا کرتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سے جی
اس کی اہمیت بھی بہت واضح ہو گئی کہ جس نے قسم اٹھائی ہے اسے تھوڑا کفارہ دینا چاہیے. جی اس نے پتہ زندگی میں کتنی قسمیں اٹھائی ہیں اور اسے میں کفارہ ایک یہاں اصلاح کروں گا، کفارہ دینا چاہیے تھا نہیں، کفارہ دے، فرض ہے، فرض ہے نا. فرض ہے. اب اس نے پتہ نہیں زندگی میں کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، تو اب کیا اس کے ایک دینے سے ساری کرنا اپنا حساب لگائے کہ کتنی کی تھی اس کے حساب سے. اگر اس کو یاد ہوں وہ قسمیں جو کفارے والی بنتی ہیں، پھر تو ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہے. اگر یاد نہیں ہے تو بس ایک کا کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. جی وہ لغو ہے، وہ لغو ہے، یمین لغو ہے، اس پر استغفار ہے. شروع میں آپ نے پڑھا نا، آپ نے بتایا کہ محرم میں نکاح جائز ہے، تو لیکن احتراماً لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ حلال ہے نا ناجائز نہیں ہے. تو وہ یہ احترام کس نے بتایا ہے؟ نہ عام تو اصول کے پابند ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں کوئی اس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں. احترام بھی تو وہی کرنا ہے جو اللہ ہمیں بتائے گا. تو صحابہ اکرام تو کرتے رہے ہیں، رسول اللہ نے تو اس کی نفی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ان لوگوں نے پھر احترام نہیں کیا؟ یہ بات بہت دور جاتی ہے. یہ تو خوف کی وجہ سے نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلانے کی کتاب سے فلانا مار گیا، لوگوں سے باتیں اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہوتا ہے وہ توہمات ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا نا، یہ محرم میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. سب توہمات ہیں. مثال دے دیتے ہیں کہ ان کا دیکھو ان کی قسم کی نہیں ہے. ٹھیک ہے ظہیر بابا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ان کی نہ اچھا کیا ہو گیا؟ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر سائیکل پہ، تو وہ فریکچر ہاتھ کا، وہ پرسوں نہیں آ سکے نا جمعے کو. ہاں نہیں آئے. اور چوٹیں بھی کافی آئیں تھیں. یہ جمعے کی بات ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. یا اللہ ہدایت نجات کا ذریعہ بنا، اپنی خوشنودی اپنی رضا کا ذریعہ بنا. یا اللہ تمام حاضرین میں سے بھی جو کسی مسئلہ میں پریشان حال ہو، میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ خوشحالی پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا